الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز بزرگو، اللہ کے خزانے سے استفادے کے لیے کیا اعمال دیے گئے ہیں؟ مولانا سسار رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ اللہ کے خزانے سے استفادے کے اعمال کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہماری زندگی میں. درد یعنی بیماریوں کی شکلیں، اور رزق کی تنگیاں، اللہ معاف کر لے، اور تیسرا خوف کے حالات. ان تینوں کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانے سے ہمیں کیا دیا ہے؟ آج ایک ہی تصور ہے، درد ہے تو دواخانے ہے. اللہ معاف کر لے، رزق کی تنگیاں ہے تو کیا کیا راہیں دیکھو کہ وہاں سے رزق آ جائے. اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ راہیں دیکھو کہاں سے آ جائے. اور تیسرا خوف کا حالت ہے تو دیکھو کون سے حکام کی خوشامد کرنا ہے. تینوں جگہ ہمیں کیا دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار اور ایسے شدید درد میں کہ یہ کہہ رہے تھے اللہ شفا دے دے، شفا مقدر میں نہیں ہے تو میرے بس کا نہیں، اللہ تو مجھے موت دے دے. زندگی اس موڑ پر آئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا عمل دیا؟ اللہ کے رسول نے جیسے سنا فرمایا علی یہاں بیٹھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا کنارہ حضرت علی پر ڈالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا علی جس چیز کا میں نے اللہ کے لیے اپنے لیے سوال کیا اس چیز کا سوال آپ کے لیے بھی کیا ہے، لیکن آج تک اللہ نے مانگنے میں مجھے کبھی محروم نہیں کیا. جاؤ علی اللہ آپ کو شفا دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں چند قدم ہی چلا تھا تو اللہ نے میرا سارا درد ہی اللہ نے ختم کر دیا. یہ واقعہ ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی اس موڑ پر آئے تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کیا سناؤ آپ کو؟ ساری بیماریوں کی شکلیں اللہ کے ذات علی کے لیے ایک ٹھوکر میں ختم کرنے کے لیے کافی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا بیماریاں تھی؟ علماء چونکہ نبی کی ذات بڑی اعلیٰ ہے اس وجہ سے خاموش ہے کہ وہ بیماری کیا تھی، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہڈی کے علاوہ پورا جسم درد سے، بیماریوں سے اور پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن اللہ نے ختم کیسے کیا؟ اللہ نے اتنا ہی کہا ارکض برجلک. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا
کہ ایڑیے بھی ایسی تھی کہ اس کا گوشت ایسا نیچے لٹک رہا تھا. اس ایڑی کو کہا مار زمین پر. جیسے مارا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. کہا نہا لو اور پی لو. جب پی لیے اور نہا لیے اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تو ان کی بیوی نے آ کر ان کو ہی پوچھا یہاں ایک بیمار رہتا تھا وہ کہاں گیا؟ کوئی جانور اس کو کھا گیا؟ فرمایا میں تو ہوں وہ. یعنی اللہ کے ذاتی علی کے لیے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ٹھوکر کافی ہے. لیکن اللہ معاف کر لے ہم لوگ متوجہ ہوتے ہوا. دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ متوجہ مت ہونا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے توجہ اللہ کے ذاتی علی کی طرف کرو. ایک مثال اللہ. دوسری مثال ہماری رزق کی تنگی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ مسجد کی طرف آ جاؤ. یعنی مسجد میں آنا اللہ کی طرف آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کا وقت اور مسجد میں دیکھا حضرت ابو امامہ باہلی کو. تو حجرے سے آواز دی ابو امامہ کیا بات ہے؟ اکیلے ہو مسجد میں کوئی ہے نہیں, کیا بات ہے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے دعا نہ سکھاؤں؟ اگر آپ کا قرضہ یمن کے اونچے پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائے اللہ اس کا ادا کر دے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے. اللہ کے رسول نے وہی سے تعلیم دے دی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کہ میں پڑھتا رہا. چند ایام کے بعد میں واپس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا سارا قرضہ ادا کر دیا. مجھے آگے بتانا ہے یہ ہوگا کب. ایسے ہی آئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے غلام اور کہا کہ گرمی شدید ہے اور باغ سوکھ چکا ہے, ہمارے باغ کو پانی کی ضرورت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اندر آئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ پڑھی, دوسری مرتبہ پڑھی, تیسری مرتبہ پڑھی, چوتھی مرتبہ پڑھی. اور غلام کو کہتے باہر کیا آ رہا ہے؟ غلام نے کہا پرندے کے پر کے برابر بادل آ رہا ہے. وہ بادل آیا اور چھا گیا اور جو برسنا شروع کر دیا. انس بن مالک نے اپنے غلام کو گھوڑا دے دیا, ذرا چکر لگا کر آ, یہ ہماری حویلی کے علاوہ اور باغ کے علاوہ کہیں برس رہا ہے کیا؟ انہوں نے سارے چکر لگا کر آئے. فرمایا ہمارے باغ کے علاوہ کہیں قطرہ نہیں برس رہا ہے. تنگی کیا ہو گئی؟ مجھے سمجھانا آ گیا ہے کہ نماز ہو کیسی نہیں. تیسری مثال دی ابو بیلک رضی اللہ عنہ کی. لیکن ان کی یہ مدد اس تجارت پر یہ ہوئی, اس کی 2 وجوہات تھیں کہ تجارت کے ساتھ عبادت میں باکمال تھے اور تجارت کے ساتھ ڈرنے والے بہت زیادہ تھے. ان کو ہتھیار سے لیس ڈاکو نے گھیر لیا اور کہا پہلے تیری جان لوں گا بعد میں تیرا مال لوں گا. انہوں نے کہا دیکھ مال تیرا مقصود ہے, مال لے لے, جان تو چھوڑ دے. فرمانے میں میرا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے میں جان لیتا ہوں بعد میں مال لیتا ہوں. ابو بیلک رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ایک کام کر لے, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. پڑھ لو. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے ہاتھ اٹھائے. یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذي لا یضام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تخفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. ایک فرشتہ سواری پر نمودار ہوا, اس کے ہاتھ پر نیزہ گھوڑے کی کان تک اٹھایا ہوا اور اس نے جو پھینک کر مارا ڈاکو جگہ پر ڈھیر ہو گئے. انہوں نے جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے. ارے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ فرمایا سن لے, جب تو نے ان کلمات
اللہ سے دعا مانگی تو آسمانی دروازوں پر زلزلہ طاری ہو گیا. جب تجھے دوسری مرتبہ پکارا یا مغیث واغثنی تو آسمانی دنیا میں شور برپا ہو گیا اور ہر ایک پکار رہا تھا ایک مظلوم کی دعا ہے. تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس مظلوم کی مدد کے لیے مجھے اتار. تو میں نیچے آیا ہوں. سن لے, زندگی میں کسی پر بھی کوئی مسائل آ جائے اور وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے اور انہی کلمات سے دعا مانگے, اس کی بھی ایسی مدد ہوگی جیسے آپ کی مدد ہوئی ہے. لیکن مجھے اب سنانا اصل کی طرف آنا ہے. میں نے دیکھا کہ درد کا مسئلہ حل ہو گیا, رزق کا مسئلہ حل ہو گیا, بیماری کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن نماز تھی کیسی وہ سنیں آپ. معاف کرنا, ہم سب چیز کی فکر بھی نہیں, 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, کیسا کچھ کریں کیا. شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت ابو طلحہ باغ میں ہے, وہ باغ جس پر گھر والوں کی زندگی کا گزارا ہے. شیخ یوسف نے 2 باتوں سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ کھجور کھانے کا منظر چڑیا کا اتنا خوبصورت تھا کہ باغ میں چڑیا کھجور کھا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں فقط یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ خوشے لٹک رہے تھے اور چڑیا آئی اور کنجان خوشوں میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کیسے نکلوں. یہ منظر دیکھنے میں پتہ نہیں چلا کہ رکعتیں کتنی ہو گئی. بعد میں خیال ہے رکعتیں کتنی ہو گئی. آج تمہارے میرے ساتھ روز ہو رہا ہے. فوراً آئے عثمان بن نورین کے پاس, یہ عثمان جس باغ پر میرے گھر والوں کا گزارا ہے اس کی قیمت 50,000 درہم ہے, میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے نماز جیسے عمل سے بے خبر کر دیا. آپ کا نام مثالیں دوں گا آپ کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ کی بینائی جا رہی تھی. سنو ایک بات تاکہ ہم لوگ اس کو سیکھیں علماء سے. اس آنکھ کی بینائی جا رہی تھی. اطباء نے 2 مشورے دیے. یہاں مجھے چھوٹی سی چیز سمجھانا ہمارے جوان بچوں کو. 2 مشورے دیے اطباء نے. پہلا مشورہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک آپ کو پیٹ کے بل لیٹنا ہے. اکثر لوگ آج سوتے ہیں پیٹ کے بل. حیات الصحابہ میں نے 2 باتیں دیکھی کہ اللہ کے رسول نے ابو ذر کو ٹھوکر ماری, وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. فرمایا ابو ذر پیٹ کے بل نہ لیٹنا, جہنمی لوگ پیٹ کے بل لیٹیں گے. آج میں دیکھتا ہوں 90% جوان جماعت میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں الٹے سوتے ہیں. ایک جملہ کہا, دوسرا جملہ کہا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اطباء نے پہلا مشورہ دیا آپ کو پیٹ کے بل لیٹنا پڑے گا 1 ہفتے تک. ایک روایت. دوسری روایت یہ تھی کہ آپ کو تختے پر سجدہ کرنا پڑے گا, آپ زمین پر سجدہ نہیں کریں گے. اس وقت سب سے بڑے علماء, میں حیرت سے کہتا ہوں علماء سے نہیں کہتا ہوں, مشورہ لیا کرو ہر چیز میں. ابن عباس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے, روم کے بادشاہ کہا کرتے تھے کہ ان کا علم دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی نبی موجود ہے. اتنا بڑا علم. لیکن پھر بھی جب یہ مسئلہ آیا تو لکھ کر بھیجا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. یہ ایک روایت میں قاصد کو بھیجا ابو ہریرہ کے پاس اور امی عائشہ کے پاس, یہ مسئلہ آیا ہے میں کیا کروں. اللہ اکبر. دونوں کا قاصد آیا اور کہا کہ اس 1 ہفتہ آپ سجدہ نہیں کرو گے, یعنی تختے پر سجدہ کرو گے. اس بیچ میں اگر آپ کی موت آئی تو 1 ہفتے کی نمازوں کا کیا. آج تو ہمیں اجازت ہے. ابن عباس نے بینائی کے جانے پر صبر کیا لیکن تختے پر سجدہ نہیں کیا. یعنی ان کی یہاں ایک سجدے کی بھی اللہ ایک قیمت تھی. عجیب بات علماء نے لکھی ہے. پھر دوسری آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا. پہلے ہی لوگوں نے کہا دیکھو اب اس کا علاج کرا لو ورنہ اس آنکھ کی بھی بینائی چلی جائے گی. کیا خوبصورت جملہ کہا. تمہیں جانتے ہو اس آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے. فرمایا نہیں معلوم. فرمایا یہ بہن اس بہن کی فراق پہ رو رہی ہے
کسی نے صبر کر کے جنت میں جگہ بنا لی، میری کب باری آئے گی کہ میں بھی اب میری بینائی چلی جائے اور میں بھی جنت میں بھی جگہ بنا لوں؟ ہمیں ثابت اتنا کرنا ہے کہ ایک ایک سجدے کی اللہ کے یہاں. اور آخری گزارش آپ سے معاف کرنا، آج ہماری نماز میں جلدی بہت ہے، ہماری نماز میں جلدی بہت ہے، معاف کرنا. ورنہ میں ہے تو صحابہ دیکھ رہا تھا ابھی، حذیفہ ابن الیمان نے دمشق کی مسجد میں ایک شخص کو جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حذیفہ ابن الیمان نے پہلے روک دیا، بھئی بتا تو کتنے سال سے اسی نماز پڑھ رہا؟ فرمایا 40 سال ہو گئے. فرمایا اس حالت میں تیری موت آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر موت نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی نماز میں جلدی ہوگی فطرت پر اس کی موت نہیں ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے مساجد کے اندر یہ نظام بنے، مساجد میں ہمارا نظام بنے، علماء کرام بیٹھے اور آنے والوں کو عملی نماز سکھائیں. فرمائے سنت ہے. پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ان نمازوں سے اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق